السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دو جہاں کے سردار میرے اور آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب نبوت سے 10 برس پہلے، جبکہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکی۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسلان کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت ختیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ دیدہ ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ سے یہ قرار پایا کہ بالعاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے، وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص بھجوا دے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت نے مزاحمت کے لیے بھیج دی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب کا بھائی ہوا، اور وہ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے، اکثروں نے حبار بھی لکھا، حضرت زینب کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ چونکہ حاملہ تھی اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر 8 ہجری میں انتقال فرمایا، رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا، میں نے دعا کی قبر کی تنگی اور اس کی سختی اللہ اس سے ہٹا دے تو اللہ نے یہ قبول فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائے کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم احفظنا منہ بمنک و کرمک و فضلک۔